ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو قرآن مجید ہم نازل کرتے ہیں، جو قرآن ہم اتارتے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی، اور فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا ہے یہ ظالموں کو مگر خسارے میں، نقصان میں۔ جو ظلم کرتے ہیں، جو غلط انداز اختیار کرتے ہیں، غلط طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، تو ان کا نقصان بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھنے پر بھی گناہ ہے، غلط پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے زیادہ گناہ گار ہے۔ تو یہ ظلم ہے کہ اس کو اس کے حق کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق نہ پڑھا جائے، اور جس طریقے سے غلط پڑھنا اس کا گناہ ہے، اسی طریقے سے اس کو غلط سمجھنا، صحیح سے نہ سمجھنا اور غلط طریقے سے اس کو سمجھنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی، کیونکہ جب غلط سمجھتا ہے آدمی اور غلط طریقے سے استدلال کرتا ہے اور اس سے صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کرتا، تو پھر وہ پہلے والے شخص سے بھی بڑا ظالم ہو جاتا ہے، اور یوں اس کی فکر تباہ ہو جاتی، اس کا نظریہ تباہ ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا۔ تو کوئی اگر غلط پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، صرف گناہ گار ہے، اور کوئی اس کے اندر سے غلط طریقے سے مفہوم اخذ کرتا ہے تو وہ صرف گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ گمراہ ہو جائے گا، اور جتنے لوگوں کو وہ غلط سلط مفہوم بتائے گا ان سب کو وہ گمراہ کرے گا۔ تو بس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور یہاں تک کہ انسان غلط سمجھنے کے راستے پہ جب چلتا ہے تو وہ کبھی کبھی گمراہی میں کفر تک پہنچ جاتا، اور قرآن پاک سے ایسا مفہوم نکالنے لگتا ہے جو اسلام کے بالکل منافی ہوتا، دینی تعلیمات کی بالکل منافی ہو۔ تو جب کوئی قرآن کے اندر سے ہی قرآن کے خلاف باتیں نکالنے لگ جائے تو اسے کیا ہدایت ملے گی؟ تو بس پھر وہ ظالم ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ظالم، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا، وہ قرآن کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، مس انٹرپریٹ کر رہا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا پھر خسارہ بڑھتا ہے، نقصان بڑھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں آج قرآن پاک کو لے کے بیٹھے ہیں اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن وہ کر رہے ہیں، اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں، اس کی تفسیر غلط کر رہے ہیں، اور اپنے مطلب کا معنی اس سے اخذ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی خاص طبقے سے جڑ گیا ہے، کسی گروہ میں شامل ہے، کسی جماعت کا حصہ بن گیا، تو وہ اسی کے مطابق وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتا رہتا۔ تو اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، اور آج تک علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کس طرح کی۔ بہرحال قرآن تو اللہ نے ہدایت کے طور پہ نازل فرمایا، شفا ہے، رحمت ہے، اور دوسری کئی جگہوں پر اللہ نے اس کی ہدایت کا اعلان فرمایا، فرمایا یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔
چنانچہ ہدی للناس کہہ کے سارے لوگوں کو یہ مجدہ سنایا، سب کے لیے ہدایت آ گئی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، انسان، سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ پہلے سارے لوگوں کے لیے فرمایا ہدایت، پھر متقیوں کو خاص کیا۔ تو متقی تو سب نہیں ہیں، ظاہر ہے، متقی جو ہیں وہ مخصوص لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، مگر اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ صرف متقی، وہ متقی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ہر قسم کی حالت میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت پا سکے۔ قرآن بے شک انسان کی گمراہی کو درست کرتا ہے، قرآن انسان کے بگڑے ہوئے انسان کو سدھارنے کے لیے آیا ہے، جو غلط چل رہا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے، اور جو بگڑ گئے ان کو ان کی اصلاح کے لیے آیا، جن کی فکر میں گمراہی داخل ہے ان کی فکر کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر یہ تو سارے وہی لوگ ہیں نا جو عام لوگ ہیں، اور ادھر فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا فائدہ صرف متقیوں کو ہوگا، تو ان کو کیسے ہوگا؟ اور جبکہ انہی سے بات شروع ہوگی، یہی صحیح ہوں گے تو متقی بنیں گے، اور پھر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوال یہ ہے متقی تو بعد میں بنیں گے، تو اس سے پہلے تو وہ ان کی فکر میں کجی ہے، ان کے عمل میں خرابی ہے، وہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا پھر؟ قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن دراصل بے شک گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے، جو غلط ہیں انہیں صحیح کرنے آیا ہے، بگڑے ہوئے ہیں انہیں سدھارنے آیا ہے، مگر آدمی قرآن سے ہدایت اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ باوجود گمراہ ہونے کے، بگڑے ہوئے ہونے کے، یا جس راستے پر بھی چل رہا ہے اس کے باوجود وہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے، اس کلام کو سمجھنے کی نیت کرے، اس کو اللہ کی کتاب سمجھے، اس کو اپنے لیے ہدایت اور اپنا رہنمائی کا سامان سمجھے، اور یہ سمجھے جانے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس بات پر اسے یقین ہونا چاہیے، اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، کہیں لوگوں نے تو نہیں لکھ لی، مسلمانوں نے کوئی دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے تو نہیں کوئی کتاب لوگوں میں پھیلا دی ہے، اور کسی خاص دور میں تو نہیں اس کو ایجاد کر لیا گیا، اس طرح کی چیزیں ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات طے شدہ ہونی چاہیے انسان کے ذہن میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل۔ اچھا، اب اس بات کو طے کرنے کے لیے پھر کیا اصول ہو، کیا پیمانہ، آدمی اس پر کیسے آئے؟ جو لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے، تو وہ کیسے جانے اور مانے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس کے لیے قرآن نے خود ہی فرما دیا، اس کے لیے کوئی ایسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جیسے کہ دن اور رات، جیسا کہ زمین اور آسمان، جیسے تمہارے صبح اور شام، تو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں تو کوئی بھی صحیح عقل جو ہے، انصاف سے کام لینے والا آدمی جو آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، اندھا نہیں ہے، تو وہ بڑا آرام سے مان سکتا ہے، اور بہت سے لوگ بہرحال مانتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے صاف فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو اس حوالے سے کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب یا نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے یہ کلام، اگر تم اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ،
تو اللہ فرماتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، اس کے جیسی کوئی صورت لاؤ، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اگر تم اس کے جیسی ایک صورت لے آتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم جو چاہو کہتے پھرو اور انکار کر دو، نہ مانو، پھر نہ مانو، پھر تمہارے خلاف کوئی حجت نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تم نے مقابلہ کر لیا، تم نے چیلنج کا جواب دے دیا اور تم نے قرآن پاک کے خلاف دلیل قائم کر دی، تو ٹھیک ہے، تم آزاد ہو، تو سارا پروگرام ہی ختم ہو جائے گا پھر دنیا آخرت کا۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے، جو رسول بھیجے ہیں، اور جو دین ہمیں جو تعلیم دی گئی، اور پھر مرنے کے بعد جو حساب کتاب، سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو کوئی بھی آگے بڑھے اور بڑے آرام سے یہ سارا دنیا آخرت کا جو سلسلہ ہے اور پوری جو تھیری ہے، پورا جو نظام ہے، یہ جو پوری اسٹیم ہے، اس کو پورے لپیٹ دے۔ کسی میں ہمت ہے تو آ جائے، لیکن آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آگے بڑھ کے کسی نے اس چیلنج کا جواب دیا ہو، اور کوئی بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر آیا ہو، کوئی ایک صورت بھی کوئی لایا ہو، آج تک ایسا نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا تو بدعوا شہداءکم، تمہیں اس بات کی بھی آزادی ہے کہ تم اپنے سارے مددگاروں کو لے آؤ، سارے گواہوں کو لے آؤ، مددگاروں کو لے آؤ، اس کی بھی آزادی ہے، اور ایک صورت جو ہے وہ لا کے دکھا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب ایک صورت، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 جملوں پر مشتمل ہے، سورہ کوثر، اور بڑی سے بڑی صورت سورہ بقرہ 286 آیتوں پر مشتمل، وہ لے آؤ، یا تو یہ لے آؤ سورہ کوثر، یا اور کوئی لے آؤ، 3 جملے بتانے لے آؤ، اور ساری دنیا کو بلاؤ، جمع کرو، لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اہل عرب کو چیلنج ہوا تھا، جب اس وقت چیلنج ہوا تھا جب عربی اپنے زوروں پر تھی، پورے شباب پر تھی، اور ان جیسی عربی آج دنیا میں کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اہل عرب جو عربی بولتے تھے ویسے عربی کوئی نہیں بول سکتا، وہ تو اب کتابوں میں ہی بند پڑی ہے، اسے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم اپنے دارالعلوموں میں اور اپنے مدارس کے اندر اس عربی کو پڑھاتے ہیں جو اس وقت بولی جاتی تھی، فصیح ترین عربی تھی، انتہائی فصیح ترین، جس میں الفاظ کم اور معنی کا ایک سمندر ہوتا تھا، اور شاعری بھی اپنے عروج پر تھی۔ وہ اسی عربی کی بنیاد پہ وہ دنیا کو گونگا کہتے تھے، عجمی، تو وہ عربی آج مدرسوں میں زندہ ہے۔ خود اہل عرب کے یہاں زندہ نہیں ہیں، ان کی بول چال میں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ان کے لٹریچر میں، ان کی بول چال میں، ان کی زبان میں اب یہ عربی نہیں۔ ہاں، جب علوم دین پڑھیں گے، دینی علوم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، تو پھر وہ عربی آگے آئے گی، کیونکہ اصل میں وہ عربی وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لغت قریش جس کو کہتے ہیں، وہ ایک ایکسنٹ تھا اس زمانے کا، اس زمانے کی عربی، اس زمانے کی وہ فصاحت تھی، تو لہذا وہ الفاظ، وہ لغات اور وہ ایکسنٹ، وہ عربی، وہ اس کی گہرائیاں، وہ اس کے استعمالات، اس کے محاورات اور اس کا اسلوب، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پھر قرآن و حدیث جب پڑھا جائے گا تو اس کے لیے وہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر وہ عربی ہم پڑھتے پڑھاتے اس لیے تاکہ قرآن و حدیث کے محاورات کو سمجھ سکیں۔ تو جناب اس عربی کے دور میں قرآن نے کہا تھا کہ لے آؤ ایک صورت، ان کی اپنی زبان میں، اللہ نے اس لیے فرمایا ہم نے تمہاری زبان میں اس کو نازل کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُ لِسَانًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو عربی زبان میں بنا دیا ہے قرآن کو، وَجَعَلْنَاهُ لِسَانًا عَرَبِيًّا، ہم نے عربی زبان میں اس کو بنا کے پیش کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو اب وہ دور تھا، لیکن اس کے باوجود ایک آتا وہ عاجز ہو کے جاتا، دوسرا آتا وہ بالکل خاموش، تیسرا آتا وہ بالکل بے بس، مجبور، لاچار، کوئی نہیں بول سکا، اور کچھ وہ تک بندیاں کر کے لاتے تو وہیں منہ کی کھاتے اور واپس چلے جاتے، ان کو کوئی کام نہیں آتی، اپنے تئیں کچھ بنا کے لاتے تھے، مگر خود ان کے لوگ کہتے بھائی یہ کیا تم نے بنایا، یہ قرآن کا مقابلہ ہے۔ جی ہاں،
کوئی مکھی کی باتیں لے کر آ جاتا، کوئی مچھر کی تعریف کرتا ہوا آ جاتا، کوئی ہاتھی کی کوالٹیز بیان کرتا ہوا آتا تھا، کوئی عورتوں کی اوصاف شمار کرتا ہوا آتا تھا. اس طرح کی عربی بناتے تھے. تو اس میں کوئی نہ مفہوم نہ معنی نہ کوئی گہرائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اب تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. فرمایا لا ریب فیہ ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ ہے. تو جب آدمی کہیں بھی کھڑے ہو کے ایک طائرانہ نظر سے اور اوپری نظر سے دیکھے گا قرآن کو، اور قرآن کے صرف ظاہر پر نظر کرے گا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس کا صرف ظاہری طور پر اگر جائزہ لے گا تو پہلی نظر میں اسے صاف نظر آ جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کی کتاب ہو. بندے کی کتاب اس طرح ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اتنا بڑا چیلنج کرے اور پھر اس کا جواب بھی نہ آ سکے. نہیں، کوئی بڑے سے بڑا افلاطون آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو اس طرح چیلنج کرے. یہ صرف اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، یہ پہلی نظر میں ہی. اس لیے ولیم میور نے لکھا، اس نے اسلام کے خلاف بہت کچھ زہر اگلا ہے، اور وہ زیادہ پرانا نہیں، تقریباً 100 سال پرانا یہ شخص ہوا ہے. تو اس شخص نے اسلام کے خلاف لکھا، کئی کتابیں لکھی، مگر قرآن حکیم کے حوالے سے اسے یہ بات ماننی پڑی کہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس پر 13 صدیاں گزر گئی ہوں، اتنا لمبا ٹائم، اور اس کا ٹیکسٹ جو ہے بالکل محفوظ ہو، اس میں کوئی آلٹریشن، کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آیا ہو. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس نے صاف کہا ہمیں نظر نہیں آتی کوئی کتاب. آسمانی کتابیں آئیں، 100 سال کے اندر اندر وہ بدل گئی، اور بار بار ان کا ریوائیول ہوتا تھا. انبیاء آتے رہتے تھے، ان کو ریوائیو کرتے رہتے تھے، پھر لکھواتے تھے. ایسا ہوتا نا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے جب قرآن کو نازل فرما دیا تو ساری کتابیں بدل چکی تھی. اور قرآن کو اللہ نے اس لیے محفوظ فرمایا کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب کسی نبی نے کتاب کو ریوائیو کرنے کے لیے، دوبارہ اس کو لکھوانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے نہیں آنا. کتاب محفوظ ہے. کتاب کو اللہ نے، قرآن کو اس لیے محفوظ فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرما دیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اب اس کی حفاظت ہم کریں گے. لہذا اب کسی نبی کی ضرورت نہیں. نبیوں کے ذمہ سب سے بڑا کام یہی ہوتا تھا کہ دین کی بنیادیں ختم ہو گئیں، دوبارہ ان کو اٹھایا جائے. تو اس لیے اب وہ اس کی ضرورت نہیں رہی. دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، اس کا ٹیکسٹ محفوظ ہے. تو پہلی نظر میں ہر آنکھ جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے بالکل کہ یہ اللہ کی کتاب.